السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اپنا ماضی جو ہے کرید کر بتانے والی بات ہے۔ اصل میں کچھ لوگ واقعی ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہمدرد بظاہر شو کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہمدرد ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اپنے ماضی کے متعلق کچھ پریشانیاں یا پرابلم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ان پرابلم اور پریشانیوں کو اگلے انسان کی کمزوری بنا لیتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ اس کمزوری کو اس کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک یتیم بچی کا واقعہ ہے۔ اس کا والد جو تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کی ماں نے اس کی پرورش کی، اس کی ذمہ داری کی، حالانکہ اسے ہر طرح کی آسائش جو تھی وہ پرووائڈ کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں خلا رہ گیا جو کہ والد کی کمی تھی۔ ویسے بھی جب ایک انسان کے کوئی رشتہ جو ہے وہ کم ہو جائے تو اگرچہ کہ اس کی ہر ضروریت پوری ہو، لیکن اس کے اندر سے یہ احساس محرومی جاتا نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایسے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، حالانکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ہونے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ان کے جانے کے بعد بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہونے سے بھی انسان کو بڑا فرق پڑتا ہے، اور ان کے چلے جانے سے بھی انسان کی زندگی میں بہت بڑا خلا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ یہ بچی چونکہ یتیم تھی، اگرچہ کہ اچھی یعنی کہ اس کی پرورش ہوئی، گھر میں اپنے سارے بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی، اور پھر جب یہ بچی جوان ہوئی اس کا رشتہ آیا تو اچھے یعنی کہ گھرانے کے اندر اس کا رشتہ ہو گیا۔ اس کا خامن جو تھا وہ بھی اچھا تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ایک مثالی محبت ہے وہ قائم کی، اور بیوی بھی اپنے شوہر سے بڑی خوش تھی۔ اور اس نے یہ کیا کہ جب اکٹھے بیٹھے ہوتے تو بیوی جو تھی اپنے ماضی کے دکھ درد پریشانیاں جو اس کو یعنی کہ محسوس ہوئیں، جو وہ سارے معاملات جو کبھی کسی بھائی یا بہن نے بھی اس کے ساتھ کیے یا ماں باپ نے بھی کیے، بعض دفعہ والدین بہن بھائی اصلاح کے لیے کرتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں اس کو غلط میننگز میں لے لیتے ہیں، تو وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ سنایا کرتی، لیکن شوہر اس سے محبت تو کرتا تھا، اچھا تھا، لیکن اس نے اس کو ورگلانا شروع کر دیا۔ اس نے اکثر یہی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اصل محبت تو میں نے کی ہے تمہارے ساتھ، کہ میں نے ہر طرح کا تمہارا خیال رکھتا ہوں، لیکن تمہارے جو والدین ہیں، تمہاری والدہ ہے اس نے بھی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی، تمہارے بہن بھائیوں نے بھی بڑی زیادتی کی، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ایسے کیا تو انہوں کو ایسے نہیں بلکہ ایسے کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ بچی جو تھی آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ اپنے والدین اپنی والدہ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے نفرت کا احساس پیدا ہونے لگ گیا۔ پہلے وہ معمول کے مطابق ان کے پاس جاتی ان کو ملتی تھی، لیکن جب اس کے شوہر نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی تو کیا ہوا، وہ ملنے کے لیے جو ہے وہ کافی دیر بعد جاتی، اور جب کبھی بھی جاتی تو اپنی ماں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر آ جاتی، آپ نے میرے ساتھ ایسی زیادتی کی، آپ نے میرے ساتھ ایسی زیادتی کی، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا فلاں مقام کے اوپر فلاں موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ نے میرے ساتھ اس طریقے سے کرنا۔ اب یہ شوہر جو تھا اس کی مکمل ذہن سازی کر رہا تھا، تو کرنا کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ لڑکی جو تھی اپنے گھر والوں سے متنفر ہوتی چلی گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے بالکل اپنے گھر والوں کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا، ان سے جسے کہتے ہیں کہ پنجابی میں مک مکا کرنے والی بات تھی تو وہ کر لی کہ میں بالکل آپ کو نہیں ملوں گی، آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ حالانکہ یہ کہانی جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ شیئر کرنے کا مطلب جو ہے صرف یہی ہے کہ میری وہ مائیں بہنیں ہوں یا میرے بھائی وغیرہ ہوں، جو بھی ہو، تو ہمیں اپنے ماضی کو جو ہے وہ بھول جانا چاہیے، اس صورت میں کسی کے ساتھ جو ہے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جب آپ کی شادی ہو رہی ہو۔ کچھ لوگ واقعی آپ کے احساس مند ہوتے ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے وہ دوسری انسان کی کمزوریوں کو جو ہے اس کی کمزوری بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو جو یعنی کہ اس سے آگے جو بھی انسان ہوگا تو اس کو جو ہے اس کی کمزوری جب میں اس کے سامنے شو کروں گا تو وہ انسان جو ہے وہ دب جائے گا۔ آپ کے ماضی میں آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، کسی کے ساتھ دوستی رہی ہے، تو میری اسپیشلی اپنی جو بہنیں ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ پھر جو ہے اپنی یعنی کہ جو ان کے والدین ہیں یا ان کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ جو بھی ان کے معاملہ چل رہے ہیں اس کو بھی اپنے شوہر سے جو ہے سامنے ڈسکس نہ کریں،
نہ ہی اپنے شوہر کے جو بہن بھائیوں کے معاملہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے ہے وہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے. جو یعنی کہ سسرال کے معاملہ سسرال میں رکھیں اور جو میکے کے معاملہ جو ہے وہ میکے کے اندر ہی رکھیں. بعض دفعہ ہم محبت میں آ کے کسی کے یعنی کہ تھوڑی سی کوئی توجہ دے تو ہم بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لیک آؤٹ کر دیتی ہیں. اس وقت تو وہ سننے والا بھی سن لیتا ہے، مزے سے سنتا ہے، تھوڑی ہمدردی کا احساس یعنی کہ دلاتا ہے کہ میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے جب کبھی موڈ آف ہو تو یہی لوگ جو ہے وہ طعنہ اور تشنیع جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہی لڑکی جو تھوڑی سی محبت اور توجہ کی وجہ سے بہت ساری باتیں، بہت سارے اپنے راز جو ہے وہ کھول کے اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیتی ہے، تو پھر وہ پوری زندگی کے لیے اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی موقع جو ہے وہ خالی نہیں جانے دیتے، ہر مقام کے اوپر کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں، طعنہ و تشنیع ضرور کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ساری زندگی سلگ سلگ کر جیتی رہیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول رکھیں. تو اپنے معاملہ جو ہے اپنے تک ہی محدود رکھیں. آپ کے ماضی میں کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے اسے کبھی بھی کسی کے سامنے ڈسکس نہ کریں، کیونکہ یہ جو یعنی کہ آپ کسی کو بھی یہ بتائیں گے تو کیا ہوگا کہ مسلسل جو ہے آپ کو اس اذیت سے گزرنا پڑے گا. اور ویسے بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کوئی مسئلہ ہو، اگر انسان بھول جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ اس تکلیف کے احساس سے گزرتا نہیں ہے. لیکن وہی والا معاملہ جب بار بار اس انسان کے سامنے دہرایا جائے، موقع کی مناسبت سے اسے یاد کروایا جائے، تو انسان بالکل اتنی ہی اذیت اور تکلیف سے دوبارہ سے گزرتا ہے جتنی تکلیف اور اذیت سے اس معاملے کو اس نے سہا ہوتا ہے. تو اپنی تکلیف کو، اپنی اذیت کو، اپنا جو ایک ذہنی سکون اگر چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ماضی کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس نہ کریں.